آپ نے کبھی سوچا ہے جس زمین پر آپ کھڑے ہیں اس کے ٹھیک نیچے کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، لیکن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا راز اوپر نہیں بلکہ نیچے دفن ہے۔ پرانی کہانیوں میں ذکر ملتا ہے چھپے ہوئے راستوں کا، ایسے راستے جو تباہیوں سے بچنے کے لیے بنائے گئے، جہاں عبادت کی جاتی تھی اور جہاں بڑی بڑی حکومتوں نے اپنے گہرے سیکرٹس چھپائے۔ ٹرکش شہر ڈیرن کویو، جہاں 20,000 لوگ زمین کے اندر رہتے تھے۔ امریکہ کی وہ قدیم کہانیاں جہاں لوگ تباہی سے بچنے کے لیے نیچے اتر گئے، اور رشیا کا وہ ریسٹرکٹڈ پہاڑ جس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا کمپلیکس بنا ہے۔ یہ 3 الگ الگ جگہیں لیکن ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسانوں نے ہمیشہ اپنے سیکرٹس کو، اپنے رازوں کو زمین کے نیچے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ آخر اس گہرائی میں کیا ہے اور وہاں جانے سے آج بھی کون روک رہا ہے؟ زمین کے نیچے ایک پوشیدہ دنیا کا پہلا ٹھوس ثبوت 1960 کی دہائی میں ٹرکی میں سامنے آیا۔ کیپیڈوشیا میں ایک شخص اپنے گھر کی مرمت کر رہا تھا۔ اس نے ایک دیوار گرائی اور دیکھا کہ اس کے پیچھے فاؤنڈیشن کے پتھر نہیں بلکہ ایک سرنگ تھی۔ وہ سرنگ آگے بڑھتی بڑھتی راستوں میں تقسیم ہوتی ہوئی زمین کی اور گہرائی میں اترتی گئی۔ اس نے جو دریافت کیا تھا وہ ایک ایسے شہر کا داخلی راستہ تھا جو صدیوں سے بند تھا، جس کا وجود بھلا دیا گیا ہے۔ آج ہم اس جگہ کو ڈیرن کویو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ زمین کے نیچے تقریباً 280 فیٹ کی گہرائی میں موجود ہے اور ابھی تک کی معلومات کے حساب سے 18 لیولز تک پھیلا ہوا ہے۔ آرکیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ اس میں ایک وقت 20,000 لوگ سما سکتے تھے، جہاں خاندان، مویشی، غذا کے ذخائر اور پانی کے لیے جگہ بھی تھی۔ عملی طور پر یہ ایک چھوٹے سے قصبے کے برابر تھا، لیکن پوری طرح زمین کے نیچے پوشیدہ۔ اس کا اسٹرکچر اور ڈیزائن کافی حیران کن ہے۔ تنگ راستے بڑے کمیونل ہالز میں کھلتے ہیں، گول پتھر کے دروازے جن میں سے کچھ کا وزن آدھا ٹن ہے۔ وینٹیلیشن شافٹس کئی لیول سے گزرتی ہوئی تازہ ہوا پہنچاتی تھی، کچھ اتنی گہری ہیں جتنے جدید ہائی رائز ٹاورز کو الٹا کر دیا جائے۔ یہاں کنویں موجود تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اسٹوریج رومز، باورچی خانے اور چھوٹے چیپلز سب اس والکینک پتھر میں تراشے گئے تھے۔ ڈیرن کویو جلد بازی میں کھودا گیا کوئی عارضی شیلٹر نہیں تھا، یہ ایک مکمل طور پر چلتا ہوا شہر تھا جو زمین کے نیچے لمبے عرصے تک زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدے انجینئر کیا گیا تھا۔ پر اسے بنایا کیسے گیا تھا یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ والکینک پتھر میں ایک کمرہ تراشنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن لاکھوں کیوبک فیٹ پتھر کو کھودنا، کمروں کو مضبوط کرنا، ایسی ایئر شافٹس کاٹنا جو آج بھی کام کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ہاتھ کے اوزاروں سے کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اسے 100 BC یعنی قریب 2100 سال پہلے کھودا گیا تھا، لیکن پھر بھی وینٹیلیشن شافٹس کی پریسیشن اور ہٹائے گئے پتھر کا اتنا بڑا والیوم ان اوزاروں سے میل نہیں کھاتا جو تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس وقت دستیاب تھے۔ جدید انجینئرز نے تسلیم کیا ہے کہ آج بھی ایسے اسٹرکچر کو کاٹنا اور برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن آخر اسے بنایا ہی کیوں گیا؟ اس کی عام وضاحت یہ ہے کہ یہ ایک پناہ گاہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو کیپیڈوشیا پر بار بار حملے ہوئے ہیں جو پرشینز، بیزنٹینز اور منگولز نے کیے تھے۔ زمین کے نیچے غائب ہو جانے کی صلاحیت ایک مضبوط ڈیفنس ہوتی ہے۔ اس کانسیپٹ سے دیکھا جائے تو ڈیرن کویو ایک بڑا بنکر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں لوگ اوپر کے خطرے سے بچنے کا انتظار کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ایکسپلینیشن اس بات کا جواب نہیں دیتی کہ اگر مقصد صرف تھوڑے وقت کے لیے پناہ لینا تھا تو یہاں عبادت گاہیں اور شراب خانے کیوں بنائے گئے؟ یعنی مقصد جو بھی تھا ٹیمپرری شیلٹر نہیں تھا۔ کچھ ریسرچرز یہ تجویز بھی دیتے ہیں کہ پتھر میں تراشی گئی مذہبی جگہیں روحانی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ڈیرن کویو کو لیئر بائی لیئر، جنریشن آفٹر جنریشن بڑھایا گیا تھا۔ ڈیرن کویو 1960 کی دہائی تک گمنام رہا، اس لیے نہیں کہ یہ تباہ ہو گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے داخلی راستے بند کر دیے گئے تھے۔ صدیوں تک اوپر رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے بالکل نیچے کبھی ایک پورا شہر آباد ہوتا تھا، یہاں تک کہ اب بھی اس کے کچھ حصے بند اور کچھ راستے بلاکڈ ہیں۔
آرکیولوجسٹ کو شک ہے کہ یہاں اس سے بھی گہرے لیولز موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا نقشہ کبھی نہیں بنایا گیا۔ یہاں کے لوکلز کا دعویٰ ہے کہ یہ سرنگیں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، جو ڈیرن کویو کو کیپاڈوشیا میں ہی دوسری انڈر گراؤنڈ سٹیز کو آپس میں جوڑتی ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے آج کل کے ہائی ویز ہوتے ہیں، لیکن انڈر گراؤنڈ۔ اگر یہ سچ ہے تو اب تک جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ اس سسٹم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ڈیرن کویو شاید سب سے بڑا اور مشہور ہو، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دروازہ ہے ایک بہت بڑے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کا، ایک زمیں بوس دنیا جو سینٹرل ٹرکی کے نیچے پھیلی ہوئی ہے اور جسے آج بھی پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ اگر کیپاڈوشیا کی سرنگیں لوگوں کو محفوظ رکھتی تھیں تو میکسیکو میں قدیم پیرامڈز کے نیچے کی سرنگیں ایک بہت ہی عجیب انداز میں بند کی گئی تھیں۔ ٹیوٹیہواتان کے کھنڈرات کے نیچے، جو کبھی 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا شہر تھا، آرکیولوجسٹ نے ایسے انڈر گراؤنڈ راستے دریافت کیے ہیں جنہیں تقریباً 2000 سال سے جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ سب سے مشہور دریافت 2003 میں ہوئی جب بھاری بارشوں نے ٹیمپل آف دا فیدرڈ سرپنٹ کے پاس ایک سنک ہول بنا دیا۔ مقامی آرکیولوجسٹ سرگیو گومیز نے خود کو اس گڈھے میں اتارا اور ایک ایسا داخلی راستہ پایا جسے بڑے پتھروں سے جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو گیا ہے جو سیدھی پیرامڈز کے نیچے جاتی ہے۔ یہ راستہ تقریباً 330 فیٹ تک پھیلا ہوا تھا اور مندر کے عین مرکز کے نیچے کچھ بند کمروں پر ختم ہوتا تھا۔ گومیز اور اس کی ٹیم نے جو دریافت کیا وہ صرف ایک تعمیراتی کمال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مسٹری تھی جو آج بھی ماہرین کو الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ سرنگ کے اندر آفرنگز تھیں جن میں جیڈ یعنی سبز قیمتی پتھر، سیپیاں اور ہزاروں قیمتی چیزیں شامل تھیں۔ ان میں عمدہ مٹی کے برتنوں سے لے کر عجیب و غریب مجسمے شامل تھے، لیکن سب سے پریشان کن دریافت ان کمروں میں جمع لیکوڈ مرکری تھا جو روشنی میں اسپارکلنگ واٹر کی طرح چمک رہا تھا۔ کوئی قدیم پری کولمبین ثقافت انڈر گراؤنڈ سرنگوں میں مرکری کیوں لا کر بند کرے گی؟ یہ سبسٹینس نایاب اور انتہائی زہریلا ہے اور اس کی مائننگ کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ دہائیوں تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ امریکہ میں مرکری استعمال ہوتا تھا، جب تک کہ ان کمروں میں اس کی تصدیق نہیں ہو گئی۔ کچھ تحقیق کار کہتے ہیں کہ یہ سبسٹینس انڈر ورلڈ کے دریا یا جھیل کی علامت تھا، ایک آئینے جیسا سرفیس جو زندگی اور موت کے درمیان حد کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے اسے زمین کے نیچے بنائے گئے ایک کاسمک لینڈ اسکیپ کا حصہ سمجھتے ہیں، کائنات کا ایک مقدس چھوٹا ماڈل جہاں ٹرانسفارمیشن کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سرنگ کی انجینئرنگ اس راز کو اور گہرا کرتی ہے۔ اس کی دیواروں پر احتیاط سے پیسا ہوا پائرائٹ اور ہیماٹائٹ لگایا گیا تھا۔ یہ ایسے مٹیریلز تھے جو دیے کی روشنی میں ستاروں بھرے آسمان کا منظر پیش کرتے تھے۔ یہاں ریفلیکٹیو منرل سے ڈھکے ہوئے آبس کے نشانات بھی ملے جو شاید سیاروں یا ستاروں کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ یہ ڈیرن کویو کی طرح کوئی چھپی ہوئی پناہ گاہ نہیں تھی، یہ احتیاط سے بنائی گئی ایک پوری انڈر ورلڈ دنیا تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پجاری حکمران تاریکی میں اترتے تھے تاکہ تخلیق کائنات کی کہانیوں کو دوبارہ جی سکیں اور خداؤں سے بات کر سکیں۔ سرنگ کو قدیم دور میں جان بوجھ کر بند کر دیا گیا تھا، بڑے پتھروں نے راستہ روک رکھا تھا اور تقریباً 2000 سال تک رسائی بند تھی۔ جس نے بھی اسے بند کیا وہ یہ یقین بنانا چاہتا تھا کہ کوئی دوبارہ داخل نہ ہو سکے، لیکن اسے بنانے کی محنت بھی بہت زیادہ ہوئی ہوگی۔ والکینک پتھر میں سے راستہ نکالنا، دیواروں کو چمکیلے منرل سے سجانا، دور دراز علاقوں سے مرکری لانا، یہ معمولی کام نہیں تھے، یہ سوچے سمجھے پوشیدہ کام تھے۔ ٹیوٹیہواتان کے پیرامڈز صرف آسمان کی طرف بلند ہونے والے مونیومنٹس نہیں تھے، بلکہ زمین میں غوطہ لگانے والے گیٹ ویز بھی تھے۔ اوپر ایونیو آف ڈیڈ میلوں تک پھیلی تھی، نیچے خفیہ سرنگیں دریاؤں، ستاروں اور کائناتی دنیاؤں کو بناتی تھی جنہیں عام شہری کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ دوہرا پن، اوپر کھلا منظر، نیچے پوشیدہ رسومات، ایک ایسی ثقافت کی نشانی کرتی ہیں جہاں سیکریسی بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنی کہ طاقت۔ پیرو کے اینڈیز ماؤنٹین رینج میں چاوین ڈی وانٹر کا مقام ہمیں کچھ اور بھی عجیب دکھاتا ہے۔ ایسی سرنگیں جو انسانی دماغ کو تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔
चाविन डी वांटर एक सेरेमोनियल सेंटर था जो 1200 से 500 BC के दरमियान उरूज पर था। पहली नज़र में इसके पत्थर के मंदिर एंडीज के दीगर कदीम मकामात जैसे ही लगते हैं, लेकिन सतह के नीचे यानी सरफेस से नीचे गैलरीज और रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क है जैसा इस इलाके में कहीं और नहीं मिलता। ये सुरंगें ना तो हजारों लोगों को बसाने के लिए थीं, ना ही हुक्मरानों को छुपाने के लिए। इन्हें आवाज, रोशनी और इंसानी परसेप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मकाम को स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने इन गैलरीज को गूंजने वाले कमरे और डिसओरिएंटिंग लेबिरिंथ्स यानी भूल भुलैया करार दिया है। कुछ रास्ते इतने तंग हैं कि एक इंसान मुश्किल से गुजर सकता है। दूसरे अचानक बड़े कमरों में खुलते हैं जहां आवाज लगाने पर ऐसा लगता है कि वही आवाज वापस आपकी तरफ आ रही है, और वो भी हर डायरेक्शन से। 1992 में किसानों के एक ग्रुप ने चाइना की ज़ीजियांग प्रोविंस में एक तालाब को खुश्क करने का फैसला किया। नस्लों से पानी एक कुदरती गड्ढे को भर रहा था और मकामी लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक कुदरती चीज है। लेकिन जब पानी पंप करके निकाला गया तो जो चीज सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। तालाब के नीचे एक बहुत बड़ी हाथ से तराशी गई गुफा का दाखिली रास्ता था, और ये अकेली नहीं थी। अगले कुछ सालों में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ही कमरे दरियाफ्त हुए जिन्हें अब लोंगयू केव्स के नाम से याद किया जाता है। हर एक कमरा बहुत बड़ा है, ऊंची छतों, वसी हॉल्स और दीवारों पर हाथ के औजारों के वसी निशानात हैं, लेकिन इनकी तामीर का कोई तारीखी रिकॉर्ड, कोई तहरीर, कोई मकामी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक कदीम सकाफत ने एक पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स तराशा और फिर अपने वजूद के हर निशान को मिटा दिया। लोंगयू केव्स का स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। अलग अलग कमरे 100 फीट तक बुलंद हैं, जिनका फर्श इतना बड़ा है कि इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर्स भी समा जाएं। अंदरूनी हिस्सा एहतियात से बनाया गया है, हर सतह पर एक जैसी छेनी के निशानात हैं। मजमूई तौर पर इन गुफाओं के लिए अंदाजन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर निकालने की जरूरत पड़ी। जदीद औजारों के साथ भी ये एक बहुत बड़ा काम होता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कम से कम 2000 साल पहले तराशा गया था, लेकिन किसी रिकॉर्ड में इनका जिक्र नहीं। कदीम चाइना जैसी सकाफत में जो रिकॉर्ड कीपिंग में इतनी एहतियात बरतते थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट का तारीख से गायब हो जाना कैसे मुमकिन है? कुछ कहते हैं ये पत्थर की कानें थीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दीवारों को सजावटी चिज़ल मार्क से क्यों फिनिश किया गया? और ये कमरे बिल्कुल खाली क्यों हैं? कोई मलबा नहीं, कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं। ये राज अभी तक राज है। जमीन के नीचे हमेशा से इंसानियत ने वो छुपाया है जो सबसे अहम है, शहर, हथियार और शायद ऐसे राज जिन्हें जानने की हमें इजाजत नहीं। सब तारीकी में दफन हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खोदा जाए।